اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والے پاک اسلامک اسٹائل کے خواتین و حضرات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت آپ پہلی بار سنیں گے۔ اگر اس کرامت کا آپ کو حوالہ چاہیے تو مقصد زندگی کتاب کا نام ہے، اور اگر وہ نہ ملے تو شرح ہدایت کے بخشش میں شاہد احمد اویسی کی شرح میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ رنجیت سنگھ کی حکومت ہے۔ لاہور کے ایک علاقہ میں ایک تنگ سی گلی ہے، ایک طرف ہندو کا گھر اور اس کے بالکل سامنے مسلمان کا گھر ہے۔ جب دونوں کے دروازے کھلتے ہیں تو ایک دوسرے کا گھر اندر سے صاف نظر آتا تھا۔ ہندو بہت ہی شریف بھلا انسان تھا، مگر مسلمان ایک شرارتی صفت انسان تھا، ظالم تھا۔ ہندو کی بیوی بہت ہی خوبصورت تھی اور مسلمان کی اس پر نظر تھی۔ ہندو اس سے ڈرتا تھا۔ ایک دن ہندو نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج اپنا سامان باندھ لو، میں تمہیں تمہارے والدین کے پاس چھوڑ آتا ہوں اور محنت کر کے کچھ رقم بنا لوں گا تو اپنا ایک چھوٹا سا کسی اور جگہ پر مکان بنا لیں گے۔ بیوی نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس ہندو نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ مسلمان آپ کو مجھ سے چھین نہ لے۔ تو عورت نے کہا مجھے بھی ڈر لگتا ہے، چل یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے سامان اٹھایا اور جنگل کے راستہ اپنی بیوی کو اس کے والدین کے گھر چھوڑنے کے لیے چل پڑا۔ اور پیچھے جب مسلمان اپنے گھر آیا تو معلوم کرنے پر پتہ چلا وہ تو یہ مکان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ مسلمان نے تلوار پکڑی اور ان کے پیچھے دوڑ پڑا۔ ان دونوں کو جنگل کے درمیان میں آ کر پکڑ لیا اور بولا کہ اسے کدھر لے کر جا رہا ہے؟ ہندو بولا رام رام، میں آپ سے ڈر کر اپنے میکے چھوڑنے جا رہا تھا، مگر تم پھر سے میرے پیچھے ہی آ گئے۔ مسلمان نے کہا کہ تمہاری بیوی کمزور ہے، میرے گھوڑے کے پیچھے بٹھا دے، میں چھوڑ آتا ہوں۔ اس پر ہندو پریشان ہو گیا۔ مسلمان نے اپنی تلوار کے اوپر ہاتھ رکھا تو ہندو ڈر گیا۔ جنگل میں ہم تین ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مجھے آپ کوئی ضامن دے دیں اور میری بیوی کو گھوڑے پر بٹھا لیں۔ مسلمان حیران ہو گیا کہ کس کی ضمانت دوں۔ اس پر ہندو بول پڑا کہ نہ ہی جنگل کی اور نہ ہی جانوروں کی ضمانت چاہیے، مجھے تو اس کی ضمانت چاہیے جسے تم مسلمان بہت ہی چاہتے ہو۔ اور اس پر مسلمان نے کہا کہ کس کی ضمانت؟ تو ہندو بولا کہ 11ویں شریف والے حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ضمانت دے دو۔ اس پر مسلمان نے کہا کہ ان کو تو وفات فرمائے 300 سال ہو گئے ہیں۔ تو اس پر ہندو نے کہا چل اس مرے ہوئے کی ضمانت دے دو۔ اس پر مسلمان نے کہا کہ چل ٹھیک ہے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس پر ہندو نے اپنی بیوی کو کہا چل گھوڑے پر بیٹھ جا۔ اس پر بیوی نے حیران ہو کر کہا کہ جس سے ڈر کر ہم یہاں مکان چھوڑ کر آئے ہیں، مجھے اس کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے کیا کہہ رہے ہو؟ ہندو نے کہا بیٹھ جا، تو نے سنا نہیں کہ ضمانتی کون ہے؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ضمانتی ہیں، بے دھڑک ہو کر بیٹھ جا۔ وہ لڑکی زاروں قدار رونے لگی، مگر شوہر کی ضد کرنے پر گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ مسلمان اس عورت کو لے کر بھاگ سکتا تھا، مگر اس ظالم نے اس کی بیوی کو گھوڑے پر بٹھاتے ہی تلوار نکالی اور ہندو کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس پر ہندو عورت مڑ مڑ کر اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، کبھی پیچھے کی طرف۔ تو مسلمان نے کہا کہ اب تو مر گیا ہے، چلو چلتے ہیں، آپ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کروں گا اور پھر شادی کر لیں گے۔ تو پیچھے مڑ مڑ کر کیا دیکھتی ہے؟ اس پر ہندو عورت چیخی کہ شوہر تو مر گیا، مگر میں مڑ کر یہ دیکھ رہی ہوں کہ ابھی تک ضامن کیوں نہیں آیا۔ اس پر مسلمان نے ہنس کر کہا اس کو تو مرے ہوئے 300 سال ہو گئے ہیں، وہ نہیں آئیں گے۔ اس پر عورت نے جواب دیا کہ میرے یقین ہے کہ ضامن ضرور آئے گا۔ اسی دوران اس عورت نے کہا ہاں۔ اس پر وہ شخص حیران ہوا کہ ابھی رو رہی تھی اور اب آہا کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا مڑ کا تو دیکھ، 2 گھوڑے آ رہے ہیں اور کندھوں پر تلواریں ہیں، نور کی لائٹیں روشن ہو رہی ہیں، میرے ضامن آ گئے ہیں۔ اسی دوران دونوں گھڑ سوار ان کے پاس آ گئے اور منہ کے اوپر نقاب ہیں، اور ان میں سے ایک گھوڑے والے نے اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھا، دوسرے ہی لمحے قصاص میں اس مسلمان کی گردن اڑا دی۔
इस पर उस शख्स ने कहा अब राज़ी है? औरत ने कहा तुम कौन हो? शख्स ने कहा कि अभी ज़मानती का इंतज़ार कर रही थी। आने पर पूछती है कि कौन हो? इस पर औरत ने कहा कि 11वीं वाला। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जी हाँ, मैं गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हूँ। इस पर आपने फरमाया अब तो राज़ी है, हम जाएं? औरत ने कहा इस जंगल बियाबान में मुझे मेरे शोहर के पास छोड़ दें। आप आगे आगे, औरत आपके पीछे पीछे। जैसे ही शोहर के पास पहुंची तो उस औरत ने घोड़े के आगे आकर बाहें खोल कर कहा कि मैं ना आगे जाने के काबिल हूँ ना ही पीछे। सब मुझ पर इल्ज़ाम देंगे कि शोहर को जंगल में कत्ल कर रही है। या तो मुझे मेरे शोहर के पास पहुँचा दें या मेरे शोहर को ज़िंदा कर दें। इस वक्त गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बीबी, मुंह से निकली बात तीर कमान से निकला तीर और जिस्म से निकली जान वापस नहीं आती। इस पर औरत ने कहा कि बारातियों की कश्ती 70 आदमी दूल्हा समेत 71 जी बनते हैं। अगर 11 साल बाद आप निकाल सकते हैं तो मेरा तो सिर्फ एक ही है। हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हिंदू के पास आकर उसे ठोकर लगाते हैं और फरमाते हैं कि उठ। पर हिंदू उठ खड़ा हुआ। हिंदू अपनी बीवी की तरफ देखकर कहता है इनको जानती है कौन है? इस पर औरत ने कहा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह 11वीं वाले पीर हैं। इस पर शोहर ने कहा कि तुम पर लानत हो, अभी तक कलमा नहीं पढ़ा। औरत ने जवाब दिया कि मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। इस पर हिंदू ने कहा मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मगर खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि इसकी ज़मीन वालों से ज़्यादा आसमान वालों पर बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। नाज़रीन, हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत आपको कैसे लगी? दोस्तों, मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल पाक इस्लामिक स्टाइल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए चैनल पर घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।